بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. وقال اللہ تبارک وتعالی انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الغدو والرواح إلى المساجد من الجهاد في سبيل الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر دعوت کی عظیم الشان محنت کی ذمہ داری عطا فرمائی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک ایک فرد وہ اپنے نبی کی نیابت اور نبی کی خلافت کی وجہ سے نبوت والی محنت کا ذمہ دار ہے. اسی ذمہ داری کے ملنے کی وجہ سے اس امت کا مقام تمام امتوں میں سب سے اونچا اور سب سے اعلیٰ ہے. ورنہ عبادات پہلی امتوں کی زیادہ تھی، عمریں پہلی امتوں کی زیادہ تھی، انفاق مال خرچ کرنا پہلی امتوں میں زیادہ تھا. ان سب کے باوجود قرآن نے افضل امت وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو فرمایا اور اس کی علت اور اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ تم بہتر کیوں ہو، تمہارا مقام اور مرتبہ تمام امتوں میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ کیوں ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخرجت کا ترجمہ کرتے ہیں بھیجے جانے سے، تمہیں نکالا گیا ہے یعنی تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے. اس کے لیے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، دنیا کے اندر اچھائیوں کو زندہ کرنے اور دنیا کے اندر سے برائی کو ختم کرنے کے لیے. جب تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس ذمہ داری پر قائم رہے گی اس وقت تک دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو بے دین نہیں بنا سکے گی. اور جب امت محمدیہ اس کام کو چھوڑ دے گی اور اس ذمہ داری کو چھوڑ دے گی
تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو دین پر باقی نہیں رکھ سکے گی۔ اس وقت عالمی سطح پر جتنا دینی اضمحلال ہے اور جتنا دینی ضعف ہے اور دینی کمزوری ہے، یعنی مسلمان کی زندگی سے دین نکلا ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صرف نہ جاننا امت کی بے دینی کا سبب نہیں ہے کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے اس لیے دین چھوڑ رہے ہیں، کہ نہیں، معلوم سب کو ہے، لیکن وہ محنت اور وہ اعمال اور وہ بنیادیں جس کے ذریعے سے خود ایمان والے کے اندر اپنے دین پر چلنے کی استعداد اور دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے، کہ جب مسلمان نے وہ محنت چھوڑ دی، جب ایمان والا ان بنیادوں سے ہٹ گیا اور جب امت ان اعمال سے دور ہو گئی، تو غیر محسوس طریقے سے دین اس کی زندگی سے نکل کر چلا گیا۔ یہ الزام لگاتا ہے اپنی بے دینی کا دنیا کے باطل پر، کہ دنیا کا باطل دین کو مٹا رہا ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جب تک ایمان والا اپنی ذات سے کسی عمل کو ختم نہ کرے، دنیا کا باطل اس دین کو مٹانے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ اور جس عمل کو، چاہے اس عمل کا تعلق ایمانیات سے ہو، عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، معاشرت سے ہو، اخلاق سے ہو، دین کے جس شعبے سے بھی اس عمل کا تعلق ہو، جس عمل کو بھی ایمان والا اپنے عمل سے ختم کر دے گا، دنیا کا باطل اس حکم کو مٹانے کے لیے کوشش کرے گا اور وہ اپنی کوشش میں کامیاب بھی ہو جائے گا۔ ایمان والا باطل کا مقابلہ کرے گا، اللہ اس کی مدد نہیں کریں گے، یہ بد دعا کرے گا، اللہ اس کی بد دعا نہیں سنیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ پہلے دین کو تو نے اپنی ذات سے خود ختم کیا ہوا ہے۔ اس کے لیے دوست عزیزو، دعوت کی محنت اور دعوت کا کام یہ کسی جماعت کا کام نہیں ہے، یہ کسی مذہب اور کسی مسلک یا کسی نظریے کا کام نہیں ہے، بلکہ دعوت کی محنت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتماعی کام اور اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اے نبی جی کہہ دیجئے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا میرا اور میری اتباع کرنے والوں کا کام ہے۔ قرآن نے تو کوئی جماعت نہیں بنائی، قرآن نے تو کوئی جماعت نہیں بنائی، قرآن نے تو یوں کہا، اے نبی جی کہہ دیجئے ہمارا یہ حکم یا ہمارا یہ پیغام لوگوں کو بتلا دیجئے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا میرا کام ہے، اور جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر میری اتباع کی ہے اس کا کام ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اس طریقے پر جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طریقہ تھا، کہ جب مسلمان مجموعی طور پر
جماعت کے اعتبار سے نہیں، مسلک کے اعتبار سے نہیں، مذہب کے اعتبار سے نہیں، قوم کے اعتبار سے نہیں۔ جب ایمان والا ایمان کی نسبت پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس ذمہ داری پر مجتمع ہوگی، اس ذمہ داری کو لے کر کھڑی ہوگی، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی اپنی ذات سے ان کے دین کو قائم کریں گے۔ جو دین ان کی خود کی ذات سے نکلا ہوا ہے کہ سب سے پہلے یہ دین قائم ہوگا، اور جب یہ دین قائم ہوگا تو دنیا کے باطل کے لیے اور اقوام عالم کے لیے ہدایت کی طرف آنے کی راہیں کھلیں گی۔ اس کے لیے دوستو بزرگوں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے اس عظیم الشان محنت میں کچھ حد تک نسبت عطا فرمائی ہے، کچھ حد تک مشغولی عطا فرمائی ہے۔ ہماری محنت مؤثر کب ہوگی؟ ہماری محنت کا نتیجہ کب آئے گا؟ کہ اس کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی شرط کہ وہ داعی کا اپنی محنت کے مطابق اور اپنی محنت سے تعلق سے اذعان اور اس کا یقین ہے۔ مدعو پر، یعنی جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں، جس پر ہم محنت کر رہے ہیں، اس پر اثر ہمارے تلفظ کا نہیں پڑے گا، بلکہ اس کے دل پر اثر داعی کی دعوت کے یقین کا پڑے گا کہ جس عمل کی اور جس محنت کی یہ دعوت دے رہا ہے، اسے اس پر یقین کتنا ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا، نبی جی کہہ دیجئے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا بصیرت کے ساتھ، ادعو الی اللہ علی بصیرت۔ بصیرت کا علماء نے ترجمہ کیا ہے، میں بلاتا ہوں آنکھ سے دیکھ کر، یعنی جس طرح ایک آدمی کسی چیز کو آنکھ سے دیکھ کر آتا ہے اور وہ یقین سے دعوت دیتا ہے اور یقین سے بات کو کہتا ہے، کہ اسی طرح داعی جن اعمال کی دعوت دے گا اور جن اعمال میں نجات کی اور کامیابی کی دعوت دے گا، کہ اس کے یقین کے بقدر اس کا اثر پڑے گا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب کو دل کی گہرائی سے اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ دعوت کا کام یہ عین نبوت کا کام ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کام کے موجد اور اس کام کو شروع کرنے والے نہیں ہیں، مجدد ہیں، اس کام کے موجد نہیں ہیں، مجدد ہیں، اس کام کو شروع کرنے والے نہیں ہیں، اس کام کو اساس نبوت پر اور طریقہ نبوت پر امت کے سامنے پیش کرنے والے اور امت کے سامنے تجدید دینے والے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے اس کام کا کوئی اصول الیاس صاحب نے، مولانا یوسف صاحب نے، مولانا انعام الحسن صاحب نے اور اس کے بعد والوں نے آج تک اس کام کا کوئی اصول اپنی طرف سے نہیں لکھا ہے۔ آپ دیکھیں گے ہر تنظیم میں اصول ملتے ہیں، شرائط ملتے ہیں، بنیادیں ملتی ہے کہ جو اس کے مطابق کرے گا وہ اس کام کا ہے۔ آپ دیکھیں بنگلے والی مسجد برکت نظام الدین سے آج تک
تبلیغ کے اصول کی کوئی کتاب نہیں چھپی ہے، کوئی کتاب نہیں چھپی۔ ہاں لوگوں نے باہر سے لکھی ہے بڑوں کی باتیں رہبری کے لیے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ کام میرا نہیں ہے، کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ہے، اس لیے اس کام میں نمونہ نہیں ہوں بلکہ صحابہ کی زندگی نمونہ ہے۔ فرماتے تھے اس کام میں صحابہ کو دیکھ کر ایسے چلو جیسے راستے چلتا مسافر سنگے میل کو دیکھ کر چلتا ہے، جیسے راستے چلتا مسافر کلومیٹر بورڈ دیکھ کر اپنی منزل طے کرتا ہے۔ حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کام میں چلنے والا صحابہ کو اس طرح دیکھ کر چلے جس طرح راستے چلتا مسافر کلومیٹر بورڈ دیکھ کر چلتا ہے، کلومیٹر پتھر دیکھ کر چلتا ہے۔ حضرت فرماتے تھے اس کام کے ساتھ وہ سب کچھ ہوگا جو صحابہ کے ساتھ ہوا، اس کام کے کرنے والوں کو وہ سب کچھ پیش آئے گا جو صحابہ کو پیش آیا، اس کام کے ساتھ وہ تمام مددیں آئے گی جو مددیں صحابہ کے ساتھ آئی تھی، لیکن سمجھے گا وہ اور نظر اس کو آئے گی جو میدان عمل میں یقین کے ساتھ بصیرت کے ساتھ اس کام میں آگے بڑھے گا۔ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا تو حضرت نے مولانا یوسف صاحب کو بلایا، بیٹے تھے حضرت کے، اور بلا کر کہا یوسف اس کام کو میرا کام سمجھ کر کرو گے یا نہیں کرو گے؟ حضرت نے فرمایا میں اس کام کو آپ کا کام سمجھ کر نہیں کروں گا۔ ایک بیٹا کہہ رہا اپنے باپ سے کہ میں اس کام کو آپ کا کام سمجھ کر نہیں کروں گا۔ حضرت نے پھر آزمانے کے لیے ذرا وجد بھرے اور غصے بھرے انداز میں کہا اس کام کو تم میرا کام سمجھ کر نہیں کرو گے؟ کہا میں اس کام کو آپ کا کام سمجھ کر نہیں کروں گا، میں اس کو اللہ اور اس کے رسول کا کام سمجھ کر کروں گا۔ اس وقت الیاس رحمۃ اللہ نے فرمایا اب اطمینان ہو گیا ہے کہ اب کام چل پڑے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکے۔ اس کام کے اصول صحابہ کی زندگی ہیں۔ حضرت علیہ السلام علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت تبلیغ کے اصول لکھو، تبلیغ کے اصول لکھ دو۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا میں نمونہ نہیں ہوں اور مولانا الیاس صاحب بھی نمونہ نہیں ہے، کیونکہ کام نہ مولانا الیاس صاحب کا ہے اور نہ میرا ہے۔ کہ کام کس کا ہے؟ کہ کام صحابہ کا ہے، اس لیے میں صحابہ کی زندگی سے اس کام کے اصول لکھوں گا۔ اس پر حضرت نے 3 جلدوں میں حیات الصحابہ لکھی۔ قیامت تک کام کیسے چلے گا اور قیامت تک کام کن مراحل سے گزرے گا، کام کے ساتھ کیا حالات آئیں گے، کام کرنے والوں کے ساتھ کیا حالات آئیں گے، ان کا کیا حل ہوگا، کہ یہ سب کا سب حیات الصحابہ میں حضرت آج سے کئی وقت پہلے لکھ چکے ہیں۔ لیکن سمجھ میں ان کو آئے گا جو میدان عمل میں چلتے ہوئے صحابہ کی زندگی کو، حیات الصحابہ کو اپنے مطالعے میں رکھیں گے اور اس کو اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے۔ جو اس کو نہیں پڑھیں گے، جو اس کو نہیں سمجھیں گے، اللہ معاف فرمائے، وہ صحابہ کے زمانے کے اعمال کو بھی نئی چیز سمجھ کر اختلاف کریں گے کہ صاحب یہ تو کوئی نئی چیز ہے، یہ تو کوئی نئی بات ہے۔ کہ نئی کیسے ہے؟ کہ نئی اس لیے ہے کہ تبلیغ میں ہم نے آج سے پہلے نہیں دیکھا،
کیوں کہ تبلیغ سمجھتے ہیں موئیہ صاحب نے شروع کی ہے آج تک آئی کہ نہیں. تبلیغ وہ نہیں ہے جو موئیہ صاحب نے شروع کری. تبلیغ وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے شروع کی تھی. اس کام میں وہ بات نہیں ہوگی اور وہ اصول نیا ہوگا جو صحابہ کی زندگی میں موجود نہ ہو. میاں جی محراب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کام کے اصول نصوص نہیں ہیں. اس کام کے اصول نصوص نہیں ہیں بلکہ صحابہ کی زندگی اصول ہے. بتدریج جیسے جیسے امت میں استعداد پیدا ہوگی اس طرح دھیرے دھیرے تمام صحابہ کی زندگی کو امت کے درمیان زندہ کیا جائے گا. جیسی استعداد آئے گی کہ ویسا اگلا تقاضا دیا جائے گا اور ویسے اگلے اعمال دیے جائیں گے. تو سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا کام یقینی سمجھ کر کریں. حضرت السلام علیہ فرماتے تھے ہمیں اس کام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان تمام وعدوں کے پورا ہونے کا یقین ہے جو وعدے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی صحابہ کی محنت پر پورے کیے تھے. دنیا کی کوئی طاقت اور دنیا کی کوئی قوت اور دنیا کی کوئی باطل اسکیم اس کام کو چلنے سے، اس کام کو آگے بڑھنے سے اور اس کام کی ترقی کی طرف جانے سے روک نہیں سکتی. جو اصول کے مطابق اپنے آپ کو محتاج بنا کر چلائے گا کہ وہ کام کے میدان کے ساتھ ساتھ کام میں آگے بڑھتا رہے گا. آندھی آئے، طوفان آئے، بارش آئے کہ جو سب کچھ برداشت کرتا ہوا ریل میں سوار ہو گیا، چلتی گاڑی میں سوار ہو گیا کہ وہ اس کی رفتار کے ساتھ آگے بڑھے گا. اور جو ادھر ادھر کی چیزوں میں الجھ کر اور ادھر ادھر کی چیزوں میں پھنس کر سواری سے پیچھے رہ گیا تو اس بس کو تو چلنے سے، ٹرین کو تو چلنے سے کوئی آندھی نہیں روکے گی، کوئی بارش نہیں روکے گی، یہ تو آگے بڑھے گی. جو سوار نہیں ہوا کہ وہ پیچھے رہ جائے گا. کام تو اپنی رفتار سے آگے بڑھے گا. حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کام کا ایک سرا میرے ہاتھ میں ہے اور اس کا دوسرا سرا امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا. دنیا کی کوئی طاقت مل کر اس تسلسل کو اور اس طاقت کو، اس عروج کو ختم نہیں کر سکتی. یقین اصل ہے، بصیرت اصل ہے. حضرت فرماتے تھے ہر نئے پرانے کو دل کی گہرائی سے اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ امت کے دینی اور دنیاوی تمام مسائل کا حل دعوت کی محنت پر مشتمل ہونے میں ہے. کہ جو اس یقین سے دعوت دے گا، جو اس یقین سے محنت کرے گا، جو اس یقین سے قربانی دے گا کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اور دنیا کی کوئی بھی قوت اس کو میدان عمل میں آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتی. اور جو ظاہر کو دیکھ کر چلے گا کہ وہ وعدہ یقین وعدے پر نہیں کرے گا بلکہ وہ یقین ظاہر پر کر کے چلتا رہے گا. ظاہر کے حالات دیکھ کر مایوس ہو جائے گا یا ظاہر کے حالات دیکھ کر مسرور ہو جائے گا. حالانکہ نبوت کے مزاج میں یہ ہے کہ نبی کبھی بھی اپنی محنت میں حال کو دیکھ کر امید نہیں لگاتا بلکہ اللہ کے وعدے کو دیکھ کر امید لگاتا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا کیا ہے، کیا حال کیسا ہے کہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں دعوت دیتے تھے، کوئی آپ کا گریبان پاڑ رہا، کوئی آپ کے چہرہ انور پر دھول اچھال رہا، کوئی آپ کی طرف تھوک رہا، کوئی آپ کو ساحر اور مجنون کہہ رہا، آپ جب گھر آتے اور آپ کے گھر والے آپ کا درد دیکھ کر غمگین ہوتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے غم نہ کرو، غم نہ کرو، ایک دن آئے گا کہ تیرے باپ کا دین ہر کچے پکے مکان میں پہنچ کر رہے گا کہ اس کا نام یقین اور اس کا نام بصیرت ہے۔ یوں نہیں دنیا کچھ کہنے لگے تو شک میں پڑ جائے، دنیا کچھ سوچنے لگے تو شک میں پڑ جائے کہ نہیں، حالات آتے رہتے ہیں، حالات جاتے رہتے ہیں، دعوت کا کام کبھی بھی کسی حال سے کمزور نہیں ہوتا ہے، حالات کے ذریعے سے کام آگے بڑھتا ہے، حالات کے ذریعے سے کہ حالات کے ذریعے سے کام کبھی بھی کمزور نہیں ہوتا ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نظام الدین میں ایک بار بنگلے والی مسجد میں رمضان مبارک میں اعتکاف فرمایا، اور اعتکاف کرنے کے بعد رمضان مبارک کی آخری رات میں اچانک رات کو اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو بلایا اور بلا کر کہا بتاؤ کون سا مہینہ ہے؟ کہا رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ کہ کون سی رات ہے؟ کون سا عشرہ ہے؟ کہ آخری عشرہ۔ کون سی رات ہے؟ کہ آخری رات ہے۔ حضرت نے فرمایا اس وقت کہ میں مولوی یوسف اللہ پر یقین کر کے رمضان مبارک کی آخری عشرے کی آخری رات میں اللہ پر یہ یقین رکھ کے کہتا ہوں کہ اس بنگلے والی مسجد کو اللہ تعالیٰ نے اتنا قبول کر لیا ہے کہ یہاں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہندوستان کے بچے بچے کو ہدایت دیں گے اور یورپ کے ممالک میں ہدایت کو اللہ عام کریں گے اس مسجد کی قربانی کی برکت سے اور یہاں کے پلیٹ فارم کی برکت سے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت مل کر اور دنیا کی کوئی بھی طاقت اپنی قوت لگا کر نہ کام کی ترقی کو روک سکتی ہے اور نہ نظام الدین مرکز کی مرکزیت کو اور یہاں کی اجتماعیت کو متاثر کر سکتی ہے۔ جو اس کے ساتھ مل کر چلے گا، جو اپنے آپ کو پابند بنائے گا، جو اس کی اطاعت پر اپنے آپ کو لگائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے کتنا بڑا کام لیں گے کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا، اور جو اس میں کمزور پڑے گا کہ وہ اپنی صلاحیت کو کس دہانے پر لے جا کر ضائع کرے گا اس کا کوئی تصور اور خیال بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کہ 5 روپے کا پتنگ آسمان کی بلندی پر اس وقت تک اڑے گا جب تک اس کا ڈور سے اور اس کے اڑانے والی چرخی سے اور اڑانے والے کے ہاتھ سے اس کا تعلق ہوگا، کہ جب تک یہ اس سے جڑا ہوا ہے کہ اس وقت تک یہ فضا میں اڑے گا اور آسمان میں نظر آئے گا، اور جیسے ہی یہ پتنگ ڈور سے کٹے گا کہ 50 روپے کا پتنگ ہے یا 500 روپے کا پتنگ ہے یا 1000 روپے کا پتنگ ہے، کہاں آسمان کی ایسی بلندی پر کہ کسی کا ہاتھ نہیں چھو سکتا، اور کہاں اپنے اصل سے کٹ جانے کی وجہ سے گرتے گرتے اس سطح تک پہنچے گا کہ بچے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے یا یہ کسی درخت میں الجھ کر اپنی صلاحیت کو ختم کرے گا۔ اس کے لیے دوست عزیزوں ذمہ داری یہ ہے کہ ہم یقین کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ دعوت کے کام کریں۔ اگر داعی کو اپنی دعوت پر یقین نہیں ہے، محنت کرنے والے کو اپنی محنت پر بصیرت نہیں ہے،
تو دوستو بزرگوں اس کے الفاظ کا کوئی تاثر نہیں ہے. جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں، جس پر ہم محنت کر رہے ہیں، جس پر ہم گشت اور ملاقاتیں کر رہے ہیں، کہ ان کے قلوب پر اثر، کہ ان کے دلوں پر اثر محنت کرنے والے کے الفاظ کا نہیں پڑتا، بلکہ ان کی فکر کا اور ان کے یقین کا اثر پڑتا ہے کہ یہ کس یقین سے دعوت دے رہا ہے اور کس بصیرت سے بات کر رہا ہے. تقریر بیان دے تو تبلیغ کے میدان میں بہت بعد میں جنم لیا ہے. اس کام کی بنیاد تقریریں نہیں ہے، اس کام کی بنیاد بیان نہیں ہے، اس کام کی بنیاد تو کام کرنے والوں کا اذعان اور کام کرنے والوں کی بصیرت ہے. حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار اپنے آخری عمر کے موقع پر ساتھیوں کے درمیان بیٹھے بیٹھے اچانک رونے لگے اور رو کر کہنے لگے اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ اگر اللہ نے قیامت میں پوچھ لیا، جاتے ہی پوچھ لیا کہ یوسف کام کو تکاروں کے حوالے کر کے آئے ہو، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. حضرت عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کام کے میدان میں تقریر بیان کا مقام چلتی گاڑی میں ہورن سے زیادہ نہیں ہے. بس اسٹینڈ پر ہورن سننے کے لیے کوئی جمع نہیں ہوتے. کہ کیوں؟ کہ سواری میں منزل طے کرنا اصل ہے، ہورن اصل نہیں ہے. اس سے تو صرف ذہن میں ایک چوکسی اور ذہن میں ایک نشاط سا پیدا ہوتا ہے. منبر کے ذریعے سے، بیان کے ذریعے سے، تقریر کے ذریعے سے ذہن پر تو اثر ہو سکتا ہے لیکن دل پر اثر نہیں ہو سکتا. کہ دل پر کس کا اثر پڑے گا؟ کہ دل پر اثر پڑے گا دعوت دینے والی کی بصیرت اور اس کے یقین کا تاثر پڑے گا. آپ دیکھیں حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات، ان کے مکتوبات ایسی اعلیٰ درجے کی اردو ہے کہ اچھا خاصا ہے مولوی صاحب بھی اس کو ایک دم سمجھ نہ پائے. کہ یہ بیان کن کے درمیان ہوتے تھے؟ کہ ان میواتیوں کے درمیان ہوتے تھے جن کو کلمہ بھی صحیح سے نہیں آتا تھا. ایک بار حضرت نے نظام الدین میں بات کی، بات کرنے کے بعد 4 مہینے کی تشکیل کی تو ایک بڑے میاں میواتی 4 مہینے کے لیے کھڑے ہو گئے. ایک مولوی صاحب بیٹھے تھے وہاں، انہوں نے میاں جی سے کہا 4 مہینے کے جو کھڑے ہوئے ان سے کہ بھائی آپ کو ان کی کون سی بات سمجھ میں آئی؟ پہلے تو اردو اتنی اعلیٰ اور دوسری زبان میں اتنی لکنت کے پورے الفاظ ادا نہیں ہوتے تھے. کہا کون سی بات اچھی لگی جس سے آپ 4 مہینے کے لیے کھڑے ہو گئے، کیا سمجھ میں آیا؟ اس میواتی نے کہا دیکھ مول صاحب مجھے اور تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اتنا سمجھ میں آیا کہ اگر میں 4 مہینے نہ نکلا تو اس آدمی کا کلیجہ درد سے پھٹ جائے گا. کہ مجھے تو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ ہے اس کام کی بنیاد. کہاں کام اور کام کرنے والے دنیا بھر کی چیزوں میں، دنیا بھر کی تقریروں اور بیانوں میں الجھ کر رہیں گے کہ صاحب کام تقریر کو اور مذاکرے کو سمجھا جا رہا ہے. کہ نہیں دوستو دیکھو، اصل کام میدان عمل میں قربانی میں آگے بڑھنا ہے اور یقین اور بصیرت کے ساتھ دعوت دینا ہے. جتنا داعی میدان دعوت میں یقین سے اور بصیرت سے چلے گا کہ اتنا ہی یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت کی راہ میں آگے بڑھ کر چلا جائے گا. اور جو جتنا مقبول ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنے آپ کو قبول کروا لے گا کہ اللہ رب العزت اس سے اتنا ہی انسانیت کی ہدایت کا کام لیتے چلے جائیں گے. قبولیت کی علامت کیا ہے؟ کہ قبولیت کی علامت مشہور ہونا یا منسوب ہونا نہیں ہے.
کہ آدمی کام میں مشہور ہو جائے، لوگ کہنے لگے حلقے کا ذمہ دار ہے، صوبے کا ذمہ دار ہے، مسجد کا ذمہ دار ہے، ضلع کا ذمہ دار ہے، کہ یہ تو شہرت ہے، یہ مقبول ہونے کی علامت نہیں ہے۔ منسوب ہونا یا مشہور ہونا یہ مقبول ہونے کی علامت نہیں ہے، مقبول ہونے کی علامت مستقیم ہونا ہے۔ جو جتنا دعوت کے کام میں اللہ کے یہاں مقبول ہوتا چلا جائے گا وہ اتنا مشہور ہوتا چلا جائے گا، کہ نہیں وہ اتنا مستقیم یعنی اعمال کا پابند بنتا چلا جائے گا۔ میں اپنی قبولیت اس سے نہ دیکھوں کہ لوگ میری بات کو کتنا مان رہے ہیں، لوگوں میں میری بات کا کیا اثر ہے، لوگوں میں میرا کیا اثر و رسوخ ہے۔ میں اپنی قبولیت کو اپنی گشت میں، اپنی 2.5 گھنٹے کی ملاقات میں، اپنی گھر کی اور مسجد کی تعلیم میں، اپنے ماہانہ 3 دن میں، اپنے سالانہ چلے اور 4 مہینے میں تلاش کروں گا کہ اگر میں ان اعمال پر، اعمال دعوت پر اور اعمال دعوت پر اور اعمال عبادت میں استقامت میں آگے بڑھ رہا ہوں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ میں قبولیت میں آگے بڑھ رہا ہوں اور قبولیت کے درجے اور قبولیت کی منازلیں اللہ کے یہاں طے کر رہا ہوں۔ اور اگر میں کام میں پرانا ہوتا جا رہا لیکن میرے گشت متاثر ہو رہے، میری ملاقاتیں متاثر ہو رہی، میرے سیر و ضا متاثر ہو رہے اور میرے بنیادی اعمال متاثر ہو رہے، اور میں اس بات سے مطمئن ہوں کہ 40 سال ہو گئے تبلیغ میں لگ کے۔ حضرت فرماتے ہیں مولانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ، کام میں مدت کا گزارنا استقامت نہیں ہے، بلکہ کام کے میدان میں آگے بڑھتے بڑھتے مر جانا کہ یہ استقامت ہے، یہ استقامت ہے۔ اور استقامت کا تعلق کہ استقامت کا تعلق قبولیت سے ہے، اور قبولیت کا تعلق کہ قربانی، بصیرت اور اخلاص سے ہے۔ جو جتنا یقین اور بصیرت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو قربانی کے میدان میں آگے بڑھائے گا، اللہ رب العزت اتنا ہی اس کو اپنے کام کے لیے قبول کرتے چلے جائیں گے، اور جو جتنا قبول ہوتا جائے گا کہ وہ اتنا استقامت کی راہ میں آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ ورنہ دوستو بزرگوں، جس اللہ نے اپنے فضل سے لگایا ہے وہ اپنے غضب سے اور اپنی صفت سمدیت سے محروم کرنے پر بھی قادر ہے۔ حضرت مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے خاص تربیت یافتہ آدمی تھے۔ ایک خط لکھا انہوں نے، جس خط میں انہوں نے اپنے ساتھیوں کو لکھا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور استقامت کو اللہ سے مانگتے رہو۔ ہم نے اس کام سے ایسے ایسے لوگوں کو محروم ہوتے دیکھا ہے جن کے بیانات کا تاثر حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات سے بھی آگے بڑھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں صلاحیت نہیں چلتی، استعداد نہیں چلتی، قدامت اور قرابت، پرانا ہونا اور رشتہ داری کہ یہ نہیں چلتا اللہ کے یہاں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو انابت چلتی ہے، زاری چلتی ہے۔ جو محتاج بن کر انابت کے ساتھ لاادری کے جذبے سے چلتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو میدان میں آگے بڑھاتے رہیں گے۔ مسجد کا صاحب فرماتے تھے، ہم نے اس کام سے ایسے ایسے لوگوں کو گر کے دیکھا جن کے بیانات کا تاثر مولانا یوسف صاحب کے بیانات سے بھی آگے بڑھا ہوا تھا۔ مثال میں لکھا، ایک جگہ پر حضرت کا بیان ہوا، کوئی تشکیل نہیں ہوئی، دوسرے لوگوں کے بیان ہوئے تو ان کی تشکیلوں پر لوگ چیختے ہوئے، روتے ہوئے کھڑے ہوئے۔ آگے لکھا، لیکن آج ان کا حال یہ ہے کہ وہ تبلیغ میں تو کیا چلے، تبلیغ کا نام سننا بھی برداشت نہیں کر سکتے۔
جمتا وہی ہے جس کو اللہ جماتے ہیں، چلتا وہی ہے جس کو اللہ چلاتے ہیں، مقبول وہی ہوتا ہے جس کو اللہ قبول کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں جمانے کے، چلانے کے، قبول کرنے کے جو اصول ہیں اور جو ضابطے ہیں کہ ان ضابطوں کا پابند بن کر جو چلے گا اللہ اس کو کام میں آگے بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اس کے لیے دوست بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے یہاں قربانی کے راستے سے اور اخلاص کے راستے سے اور بصیرت اور یقین کے راستے سے میدان عمل میں آگے بڑھا کر اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنے آپ کو قبول کروانا ہے اور اپنے آپ کو اطاعت کا اور مشورے کا کہ پابند بنا کر چلنا ہے۔ جس کام کے ساتھ اور جس قربانی کے ساتھ اطاعت نہیں ہے کہ اس میں کوئی خیر نہیں آ سکتی۔ ایسا نہیں ہے کہ اٹھ پٹان کام ہے، آدمی جہاں سے بھی شروع کر دے کہ بھئی خیر کا ہی کام ہے چلتے جاؤ، کہ نہیں دوست بزرگوں، دعوت کا کام تو سراسر اطاعت کا کام ہے، مشورے کا کام ہے اور اپنے آپ کو پابند بنا کر چلنے کا کام ہے۔ مشورے کے ساتھ کہ مشورے کے ساتھ اور قربانی کے ساتھ اطاعت کے ساتھ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ اگر اپنے آپ کو مشورے کا پابند نہیں بنایا جائے، اطاعت کا پابند نہ بنایا جائے، کھلی مہر کہ جدھر جو سمجھ میں آیا ادھر چل دیا کہ اس رخ پر چلا جائے گا، تو دوست بزرگوں یہ انسان کے لیے سب سے بڑی محرومی کا سبب بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان مشورے سے کٹتا ہے اور اطاعت سے نکلتا ہے تو اس کا مشورے سے کٹنا اور اطاعت سے نکلنا یہ امت کے درمیان تفریق کا سبب بنتا ہے، جو اللہ کے یہاں سب سے زیادہ مبغوض عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ مبغوض اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل کہ وہ فریق بن کر کام کرنا ہے یا ایسا رویہ اپنانا جس کے راستے سے امت میں اور کام میں تفریق پیدا ہوتی ہو، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے مقبول عمل ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آخری بیان میں امت بننے کی جہاں بات کی اس میں ایک حدیث نقل کی، قیامت کے میدان میں ایک شخص کے بارے میں فیصلہ ہوگا، فلاں ابن فلاں اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے اور اپنی برائیوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے۔ غیب سے آواز آئے گی، یہ شخص جہنم میں نہیں ڈالا جا سکتا، کہ کیا بات ہے، اس کے تو اعمال یہ ہیں۔ تو کہا جائے گا اس کے یہ اعمال تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس نے فلاں موقع پر ایسا عمل کیا، ایسی محنت کی، ایسا کام کیا کہ جس کے ذریعے سے اجتماعیت پیدا ہو گئی، امت کو جوڑنے والا اور امت کے درمیان اجتماعیت کو پیدا کرنے والا، امت کے درمیان اجتماعیت کو لے کر چلنے والا، کہ یہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ دوسرے شخص کے بارے میں اعلان ہوگا کہ فلاں ابن فلاں اپنے نیک اعمال کی وجہ سے، اپنی محنتوں کی وجہ سے، اپنی قربانیوں کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہے۔ اعلان ہوگا یہ شخص جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا، کہ اس کے تو یہ اعمال ہیں، اس کی تو یہ قربانیاں ہیں، اس کی تو یہ محنتیں ہیں، اس کی تو یہ ریاضات اور یہ مجاہدات ہیں۔ آواز آئے گی فلاں موقع پر اس نے ایسا عمل کیا، یا اس نے ایسی بات کہی، یا اس نے ایسی چال چلی کہ جس کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تفریق پیدا ہوئی۔ امت میں تفریق ڈالنے والا جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ مشورے سے ہٹنا، اطاعت سے نکلنا، کہ یہ امت کے درمیان تفریق کا راستہ ہے۔
اور تفریق کی کتنی بڑی نحوست ہے. لوگ تو سمجھتے ہیں کہ صاحب خیر کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے، ہونا چاہیے چاہے جیسے بھی ہو. کہ نہیں، جو خیر کا کام، جو خیر کی محنت اجتماعیت کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، مشورے کے ساتھ ہے کہ اسی میں خیر ہے. جو اجتماعیت سے ہٹ کر ہے، جو مشورے سے ہٹ کر ہے، جو اطاعت سے ہٹ کر ہے، تو بھلے ہی شکل خیر کی ہو لیکن اس میں خیر ہرگز نہیں ہو سکتی ہے. اس میں خیر کبھی نہیں آ سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ عمل کرنا اصل نہیں ہے، محنت کرنا اصل نہیں ہے، بلکہ عمل کو عمل کے طریقے سے اور محنت کو محنت کے طریقے سے، اور محنت اور عمل کا سب سے بڑا طریقہ اجتماعیت ہے کہ اجتماعیت کے ساتھ محنت کی جائے، اطاعت کے ساتھ محنت کی جائے، مشورے کی پابندی کے ساتھ محنت کی جائے. کہ ورنہ اللہ معاف فرمائے کتنی بڑی اس کی نحوست، اس افتراق کی کتنی بڑی نحوست کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا ایک موقع پر لا تقم فیہ ابدا. مسجد قباء بنائی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسجد قباء بنائی مدینہ منورہ میں اعمال قائم کرنے کے لیے. چند لوگ حضور کے پاس آئے جو ظاہر میں اپنے آپ کو ایمان والا کہتے تھے، اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، جو اعمال قباء میں ہو رہے ہیں وہی اعمال ہم قباء کے پاس دوسری بستی میں کرنا چاہتے ہیں. ہم نے وہاں پر ایک مسجد بنائی ہے، ایک چھپر بنایا ہے، آپ وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھ لیں، ہماری مسجد کی افتتاح ہو جائے گی، ہم وہی اعمال کریں گے جو اعمال قباء میں ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، ابھی ہم سفر پر جا رہے ہیں، واپسی میں دیکھیں گے. جب حضور واپسی میں داخل ہونے لگے مدینے میں، یہ لوگ آ کر عرض کیا رسول اللہ آپ تشریف لے چلیں، ہماری مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ لیں، ہماری مسجد میں اعمال شروع ہو جائیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طرف قدم بڑھایا. حالانکہ نبی تو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں کہ جب اہل اغراض اپنی غرض کے لیے، امت میں تفریق ڈالنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو استعمال کرنے پر آمادہ کر سکتے ہیں، تو کوئی شخص کسی شخصیت کی مثال دے کر اپنے آپ کو کیسے بری کر سکتا ہے کہ فلاں شخصیت کیوں ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کسی کی شخصیت نہیں ہو سکتی. جب اہل اغراض انہیں تیار کر سکتے ہیں تفریق کے کام کے لیے، تو کسی شخصیت کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی ہے. وہ تو وہی نے آ کر رہبری کر دی. لا تقم فیہ ابدا، نبی جی اس جگہ پر ہرگز قدم مت رکھنا. کہ کیوں؟ نماز پڑھنے جا رہے ہیں کہ دیکھو نماز سے روک رہے ہیں، تعلیم سے روک رہے ہیں، گز سے روک رہے ہیں. کہ نہیں، تعلیم سے نہیں روک رہے، گز سے نہیں روک رہے، نماز سے نہیں روک رہے، قیام سے نہیں روک رہے، تفریق سے روک رہے ہیں، جو سب سے مقبول عمل ہے. حضور نے صحابہ کو حکم دیا اس چوپڑ پٹی کو جلا کر ختم کر دو. مسجد تھی جس کو قرآن نے مسجد کہا ہے، تفریق کے لیے بنائی گئی. اعمال تو قباء میں ہو ہی رہے ہیں. اگر آپ کو محنت ہی کرنی ہے، اعمال ہی کرنے ہیں، تو قباء کے ساتھ مل کر کرو. ایک جگہ خالی ہو گئی، ایک صحابی مدینے میں آئے کہیں سے، ان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں. حضور نے عرض کیا، حضور نے فرمایا بھائی تمہارے پاس کوئی جگہ نہیں رہنے کی، یہ پلاٹ خالی پڑا ہے، آپ اس پر اپنا مکان بنا لو. وہ صحابی فرماتے ہیں میں چند سال تک اس جگہ پر رہا. جب تک میں اس جگہ پر رہا اس وقت تک میرے گھر میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، میرے گھر میں بکری نے بچہ نہیں دیا، کسی جانور نے بچہ
بچہ نہیں دیا، یہاں تک کہ میرے گھر میں آ کر جنگلی کبوتر گھونسلہ بناتے تھے، ان کے انڈوں میں بچے نہیں آتے تھے۔ میں نے حضور سے جا کر عرض کیا رسول اللہ، جب سے اس جگہ پر آ کر رہا ہوں اس وقت سے میرے ساتھ، میرے جانوروں کے ساتھ، اس جگہ میں آنے والوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ یہ کس کی نحوست ہے؟ کہ یہ تفریح کی نحوست ہے کہ نہیں خیر ہے، چلو جس سے چلو خیر ہے، خیر کا کام ہے، خیر کا کام ہے۔ ایک ہی تو چیز ہے کہ ایک مسجد میں امام صاحب نماز پڑھا رہے، مختلف مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے، دوسرا آدمی آ کر مسجد کے باہر یوں کہے کہ دیکھو دیکھو امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، کہ امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، سورت پڑھ رہے ہیں، کہ کیا حرج ہے کہ چند آدمی یہاں آ جاؤ، ہم مسجد کے باہر کے حصے میں وہی رکوع کریں گے، وہی سجدہ کریں گے، وہی قرات کریں گے، وہی نماز پڑھیں گے، کہ کیا حرج ہے؟ کہ نہیں، حرج نہیں ہے، بلکہ اس جماعت کا جو امام کی جماعت مسجد میں ہو رہی ہے کہ اس وقت میں دوسری جماعت کا قائم کرنا کہ یہ تو بالکل ناجائز ہے، کہ دیکھو خیر کو ناجائز کہہ رہے ہیں، کہ خیر ناجائز نہیں ہے، اجتماعیت کے ساتھ نہ چلنا یہ ناجائز ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ خیر تو اپنی جگہ پر ہے لیکن اجتماعیت کے ساتھ چلنے سے خیر ہے، اگر اجتماعیت سے ہٹے تو پھر خیر نہیں ہے۔ احناف کے نزدیک تو محلے کی مسجد میں ایک نماز کے بعد دوسری جماعت مکروہ تحریمی، کیوں؟ کہ اس سے امت میں تفریق نظر آئے گی اور اللہ تعالیٰ کو تفریق کا عمل پسند نہیں ہے۔ اس کے لیے دوستو بزرگوں اپنے آپ کو مشورے کا پابند بنا کر چلنا ہے۔ حالات آتے ہیں چلے جاتے ہیں، شخصیتیں بھی کام میں آتی ہیں چلی جاتی ہے، دعوت کے کام کی بنیاد شخصیت نہیں ہے، شخصیتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، اس لیے کہ دعوت کا کام شخصیت کی بنیاد پر نہ چلا ہے نہ چلے گا، دعوت کا کام تو سیرت کی بنیاد پر چلا ہے اور سیرت کی بنیاد پر بھی چلے گا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے شخصیت کام سے ہے، کام شخصیت سے نہیں ہے۔ اس کام میں چل کر جو شخص یہ سوچنے لگے گا، حضرت سید قاسم فرماتے تھے اس کام میں چل کر جو یہ سوچنے لگے گا کام میری وجہ سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کام سے محروم کر دیں گے۔ اور جس کو حضرت فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کا قول، جس کو کام اللہ کی طرف سے جسے کام سے محروم کیا جائے اور جو کام سے باہر ہو جائے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت مل کر اس کو کام میں لگا نہیں سکتی۔ مثال دیتے تھے دعوت کے کام کی مثال سمندر کی طرح ہے کہ جس طرح سمندر اپنے اندر مری ہوئی مچھلی کو برداشت نہیں کر سکتا، ایسے ہی جو اس کام میں چل کر اپنا فاسد یقین رکھے گا، فاسد نیت رکھے گا، غلط نیت رکھے گا، اپنی حیثیت اور اپنا منصب بنانا چاہے گا اس کام سے کہ کام کی طاقت اس کو باہر کرے گی، کہ سارے مشورے مل کر مشورہ کریں کہ صاحب ایک مچھلی باہر آ گئی ہے، اس کو سمجھوتا کر کے اندر لے لو، کہ نہیں لاکھ سمجھوتا کرو یہ اس قابل ہی نہ رہی کہ یہ اندر رہ سکے، پانی کی طاقتیں باہر کی ہے، کہ جو اس کام پہ اس نیت سے چلے گا میری چلے، میری مانے، میری حیثیت بنے، کہ اللہ اس کو اس کام سے یقیناً محروم کریں گے۔ ہمارے آپ کے لیے سب کے لیے ڈرنے کی اور توبہ اور استغفار کی چیز ہے۔ حضرت فرماتے تھے یہ کام شخصیت سازی کا نہیں ہے بلکہ شخصیت سوزی کا ہے، اپنی حیثیت، اپنے منصب، اپنی دنیا بنانے کا نہیں ہے بلکہ اپنی شخصیت کو، اپنی حیثیت کو، اپنے منصب اور مقام کو مٹانے کا کام ہے۔ دعوت کا کام تو مشورے کی بنیاد پر، اطاعت کی بنیاد پر اور اجتماعیت کی بنیاد پر چلے گا۔
حالات آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اللہ رب العزت ہر حال کے اندر کام کی اور کام کرنے والوں کی رہبری کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نظام الدین پر کتنے حالات آئے، الگ الگ انداز میں آئے، اپنوں کی طرف سے آئے، غیروں کی طرف سے آئے، ہر حال نے کام کو اور مرکز کو اور مرکزیت کو مضبوط کیا ہے۔ جتنا دعوت کے کام کا عالمی سطح پر عروج اور عالمی سطح پر عمومیت ان 6-7 سال کے اندر دیکھی گئی، کسی بھی زمانے میں اتنا عروج اور اتنی ترقی کا تصور بھی نہیں کیا گیا ہوگا۔ ساری دنیا کا رجوع، ساری دنیا نظام الدین آ رہی اور ساری دنیا سے نظام الدین میں جماتے جا رہی۔ لاک ڈاؤن آیا، لاک ڈاؤن کے حالات آئے، تذکرہ چلا، لوگ باتیں کرنے لگے اب تبلیغ کے کام کا کیا ہوگا۔ حضرت نے فرمایا زمین اور آسمان مل جائے دعوت کے کام کو روکنے کے لیے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ دونوں کے ملنے کے بعد بھی اس کام کی اور کام کرنے والوں کی نجات کا راستہ نکالیں گے۔ حالات گزر گئے، کام بند ہو گیا، مرکز بند ہو گیا، عملہ ختم ہو گیا کہ نہیں، کام تو بہت بلندی پر چلا گیا۔ اور نظام الدین کا عمل، کہ نظام الدین کا عمل ایک دن کے لیے بھی تمام حالات میں متاثر نہیں ہوا، ایک دن کے لیے متاثر نہیں ہوا۔ جیسی جیسی اجازت مجمع کم زیادہ ہوتا رہا اور جیسا جیسا موقع آیا کام آگے بڑھتا رہا۔ سخت سے سخت حالات میں ساری دنیا میں جماعتیں بھیجی گئی۔ اس وقت نظام الدین میں ساری دنیا کے ممالک آ رہے اور اپنا مشورہ کر کے جا رہے ہیں۔ ابھی ان 3 مہینے کے اندر تقریباً 25 ملک نظام الدین آ کر اپنا مشورہ کر کے چلے گئے۔ وہاں کے لوگ آ کر یہاں مشورہ کر کے جا رہے ہیں، اپنے ملکوں میں کام کر رہے ہیں۔ دنیا کے اکثر ممالک میں نظام الدین سے 5 ماہ بیرون کی، 2 ماہ مستورات کی اور تقاضے پر جانے والی جماعتیں بھیجی جاتی ہیں۔ دنیا کے تمام ممالک کے اندر اجتماعات کو سنبھالنے والی جماعتیں بھیجی جا رہی۔ 3000 کے قریب علماء ہندوستان کے اندر سال لگا رہے، سال میں چل رہے۔ 60-70 علماء اپنے راجستھان کے سال لگا رہے ہیں، سال میں چل رہے۔ جن علماء کے سال لگ گئے ان کے دوسرے سال کی تشکیلیں، دوسرا سال عرب ملکوں میں کہ تقریباً 26-27 جماعتیں دوسرے سال کے لیے علماء کی نظام الدین سے بن کر دنیا کے عرب ملکوں میں 12-13 جماعتیں کام کر کے آ گئی اور 12-13 جماعتیں اس وقت عرب ملکوں میں چل رہی ہے۔ 6-7 جماعتیں اس وقت ہندوستان میں موجود ہے، 1 مہینہ گزارنے کے بعد عرب کے ملکوں میں کام کرنے کے لیے جائے۔ کہ حالات سے کام کمزور ہوگا کہ نہیں؟ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ میرے رہنے سے کام ہوگا اور میرے چھوڑنے سے کام متاثر ہو جائے گا تو ذات متاثر ہو جائے گی، کام تو کبھی بھی متاثر نہیں ہو سکتا ہے۔ شخصیت کوئی بنیاد نہیں ہے، شخصیت آتی ہے چلی جاتی ہے۔ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے شخصیت کام سے ہے، کام شخصیت سے نہیں ہے۔ شخصیت آتی جاتی ہے، کام تو اجتماعیت سے چلے گا، اعتماد سے چلے گا، اعتماد کی بنیاد پر، کہ اعتماد کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کام کے چلنے کا فیصلہ ہوگا۔ نظم انتظام، کہ نظم انتظام یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے لیے دوستو بزرگوں ہمیں اپنی قربانیاں بڑھانی ہے اور اپنے آپ کو مشورے کا اور اطاعت کا پابند بنا کر چلنا ہے۔ ایسا نہیں ہے اٹھ پٹانگ کام ہے، آدمی جدھر سے چاہے چل دے، کہ نہیں، دعوت کا کام تو مشورے کا کام اور اطاعت کا کام ہے۔ اپنی مسجد کی سطح سے لے کر نظام الدین کی سطح تک
ہم تو دعوت کے کام میں اپنی جان لگانے میں، اپنا مال لگانے میں، اپنا وقت لگانے میں مشورے اور اطاعت کے پابند ہیں۔ اپنی مسجد کا مشورہ، اپنے حلقے کا مشورہ، ضلع کا مشورہ، صوبے کا مشورہ اور عالمی مرکز بنگلے والی مسجد کا مشورہ، کہ ہمارا کام تو اس مشورے کی پابندی کے ساتھ ہے۔ ہماری جان بھی لگے گی اس اعتماد اور مشورے کی پابندی کے ساتھ، ہمارا مال بھی اس میں لگے گا، ہمارا وقت بھی اس میں لگے گا۔ اس سے ہٹ کر دعوت کے نام پر، تبلیغ کے نام پر اس سے ہٹ کر کچھ لگانا دعوت کے کام کے ساتھ خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کام کو بنگلے والی مسجد سے، مرکز نظام الدین سے چلایا اور سارے عالم میں پہنچایا، اور سارے عالم کی مرکزیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ ہماری ذمہ داری ہے، ہم چاہتے ہیں ہمارے علاقوں میں کام ہو، عملہ بڑھے، کام کرنے کی سطح بلند ہو۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ملک کے تقاضوں کو صوبے کے تقاضوں کو نظام یہاں ضلع میں، ضلع سے حلقے میں، حلقے سے مسجد میں، اور مسجد سے ایک ایک گھر تک، کہ یہ ہے کام کی ترتیب۔ جو اس اعتماد کے ساتھ، مشورے کی پابندی کے ساتھ اپنے آپ کو پابند بنا کر کام کے میدان میں آگے چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کی صلاحیت کو آگے بڑھائیں گے، اور اس سے کتنا بڑا کام لیں گے ہم سوچ نہیں سکتے۔ اس کے لیے دوست بزرگوں، سب طے کرو انشاءاللہ اپنے جان و مال کی ترتیب بنائیں گے، اور اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے سارے عالم میں لگائیں گے انشاءاللہ۔ ہماری ذمہ داری کوئی ایک صوبہ نہیں، کوئی ایک ملک نہیں، کوئی ایک علاقہ نہیں، بلکہ ہمارا میدان محنت تو سارا عالم ہے، ساری دنیا میں جانا ہے، اپنے جان و مال کو لے کر ساری دنیا میں پھیلنا ہے۔ اپنے گھر سے شروعات کرنی ہے، گھر کی تعلیم، مسجد کی تعلیم، مسجد کا گشت، مسجد کی ملاقاتیں، کہ ان تمام اعمال کی پابندی کرتے ہوئے اپنے آپ کو مشورے کا پابند بنا کر اطاعت کے ساتھ اپنے آپ کو میدان محنت پہ آگے بڑھنا ہے۔ جو جتنی قربانی دے گا، اطاعت کا پابند بن کر چلے گا اور اخلاص کے ساتھ چلے گا، یقین کے ساتھ چلے گا، اللہ رب العزت اس کو اپنی قدرت سے آگے بڑھائیں گے، اور اس سے انسانیت کی ہدایت کا کتنا بڑا کام لیں گے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ اس سے کتنا بڑا کام لیں گے، اس کو بولا نہیں جا سکتا، اس کو لکھا نہیں جا سکتا۔ حضرت کا محفوظ ایک خط لکھا حضرت نے کسی کو، جس میں لکھا، اخلاص کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ آگے بڑھتے رہو، عجب نہیں اللہ تم سے وہ کام لے جو تم سے پچھلوں سے بھی نہ لیا گیا ہو۔ اللہ کا کام ہے، اللہ جسے چاہتے دے دیتے۔ اس کے لیے دوست بزرگوں، اپنے کام کو مشورے کا اور اطاعت کا پابند بنا کر اپنی قربانیوں میں اپنے آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ اس کے لیے دوست بزرگوں، طے کرو انشاءاللہ اپنے جان و مال کی ترتیب بنائیں گے، اور سالانہ 6 مہینے اللہ کے دین کی نسبت پر نقل و حرکت کے لیے فارغ کریں گے انشاءاللہ۔ بولو تیار ہو؟ انشاءاللہ۔ کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ اپنے گھر سے لے کر نظام الدین کی سطح تک اپنے جان و مال کی ترتیب بنا کر اپنے آپ کو مشورے کا پابند بنا کر چلیں گے انشاءاللہ۔ ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا وقت، ہماری صلاحیتیں ایک زمانے سے اطاعت کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ لگی ہے، قیامت تک ہماری صلاحیتیں اسی اطاعت کے ساتھ لگے گی انشاءاللہ۔ بولو تیار ہو؟ جو تقاضا نظام الدین سے آئے گا ہم اپنی جان جھونک دیں گے۔ دعوت کی نسبت پر، تبلیغ کی نسبت پر جو تقاضا نظام الدین سے، صوبے سے، ضلع سے، حلقے سے اور مسجد کے مشورے سے اس اطاعت سے ہٹ کر ہوگا، تبلیغ کی نسبت پر کہ ہم نہیں جانتے کیا ہے دنیا میں بہت سے خیر کے کام ہیں۔ ضروری نہیں ہے آدمی ہر کام کا جھنڈا اٹھائے، ضروری نہیں ہے آدمی ہر کام کا جھنڈا اٹھائے۔ ہاں بے شک اکرام سب کا ہے، اکرام سب کا ہے، اختلاف کی وجہ سے یا کسی ظاہری نظام میں مختلف ہونے کی وجہ سے بے اکرامی کی کوئی اجازت نہیں ہے، بے اکرامی کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ ہر ایک کا اکرام کرو اور اپنے آپ کو اطاعت اور مشورے کا پابند بناؤ، کہ ہماری جان مال تو مشورے کے ساتھ ہے،
ہم نہیں جانتے. ہم تو نظام الدین کو جانتے ہیں, وہاں کے کام کو جانتے ہیں, اس کے علاوہ کہ ہم کچھ نہیں جانتے. کہ دیکھو شخصیتیں, کہ شخصیتیں تو بڑی بڑی آئی, کام سے چلی گئی, دنیا سے چلی گئی, کام بند ہوتا ہے کہ نہیں دوست بزرگوں, کام کسی شخصیت کے جانے سے یا کام کسی شخصیت کے دنیا سے جانے سے بند نہیں ہوتا. حضرت علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دائی کی موت, حضرت کا ملفوظ ہے, دائی کی موت میدان دعوت کو آگے بڑھاتی ہے. دائی کی موت سے کبھی بھی میدان عمل کمزور نہیں ہوتا ہے. یہ تو تنظیمیں ہوتی ہے جو نظر کو دیکھ کر چلتی ہے, وہ شخصیت پر چلتی ہے. شخصیت ہے ختم, کام ختم. شخصیت گئی, کام گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے, سارے عرب میں چرچا ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, اب کام نہیں چل سکتا, اب اسلام ختم ہو جائے گا. ادھر روم چڑھائی کر کے آ گیا, ادھر منافقین نے دشمنی شروع کر دی, ادھر قبائل عرب میں اختلاف پھیل گیا, ادھر صحابہ اتنے سخت حال میں کہ حضور کا مصلی اور منبر خالی دیکھنا برداشت نہیں کرتے کہ کیا ہوگا امت کا, کہ ختم ہو جائے گا کام, شخصیت چلی گئی تو, کہ نہیں, کام ختم نہیں ہوگا, کام تو آگے بڑھے گا. اللہ رب العزت حالات کے موقع پر, سنو دھیان سے, حالات کے موقع پر امت کو سنبھالا دینے کا کام اور امت کے درمیان اجتماعیت کو پیدا کرنے کا کام اس شخص سے لیتے ہیں جو اپنے ذمہ دار کا اور اپنے بڑوں کا سب سے زیادہ معتمد ہوتا ہے. صحابہ میں رائے چلی کہ ذمہ دار کون ہوگا حضور کے بعد. آپس میں بیٹھ کر بات کی گئی, بہت ساری باتیں رائے آتی. اس بات پر اتفاق ہوا کہ یہ دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام کا سب سے زیادہ معتمد کون ہے. سب نے کہا کہ یہ تو ابو بکر ہیں, کہ بس ابو بکر کے ساتھ چلو. شخصیت گئی لیکن اعتماد نہیں گیا. نبوت جیسی شخصیت گئی تو اس کے بدل میں خلافت ملی کہ یہ خلافت قیامت تک چلے گی. کہ نبی دنیا سے گئے ہیں, خلافت نبوت کا بدل ہے, کہ یہ خلافت امت کی اجتماعیت کی بنیاد ہے. اس خلافت کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا, کوئی جماعت اس خلافت اور اس عمارت کا بدل نہیں ہو سکتی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تعالیٰ نے ساری امت کو جمع کر دیا. علماء نے لکھا ہے 7 دن کی محنت میں اسلام کا وہ نقشہ قائم ہو گیا جو نقشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قائم کر کے گئے تھے, اور اسلام کا عروج شروع ہو گیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے حضرت عمر کو بلایا اور بلا کر کہا, دیکھ میرا اعتماد تیرے پر ہے, میرے بعد کام تجھے سنبھالنا ہے, لیکن یہ یاد رکھنا سب تجھ سے خوش نہیں ہوں گے. حضرت عمر نے فرمایا جب سب خوش نہ ہو تو مجھے ضرورت نہیں. کہا تجھے ضرورت نہیں, تیری ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ سب خوش ہو جائیں گے, کہ نہیں سب کو لے کر چلو, کہ بے شک سب کو لے کر چلا جائے گا, لیکن کام کو ہر حال میں مقدم رکھا جائے گا. کام کی وجہ سے کسی کی رعایت میں کام کو بربادی کیا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر بند ہو گئے, کہنے لگے کس کو ذمہ دار بنا رہے ہو, اللہ کو کیا جواب دو گے. کہنے لگے میں عمر کو بھی جانتا ہوں تم سے زیادہ, اللہ کو بھی جانتا ہوں تم سے زیادہ, میرے نزدیک سب سے زیادہ معتمد یہ ہے. اللہ نے امت کو جمع کر دیا اور کتنا بڑا کام لیا کہ دنیا اس کی مثال نہیں دے سکتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے اپنے چند ساتھیوں کو بلایا اور بلا کر یوں کہا, دیکھو میرا اعتماد تم سب پر برابر ہے, لیکن کام تم سب کو مل کر نہیں کرنا ہے کہ باری باری کرو, کہ کوئی پارلیمنٹ ہے
کہ باری باری ایک ہفتہ آپ کام کر، ایک ہفتہ آپ فیصلہ کرو، ایک ہفتہ آپ فیصلہ کرو، ایک ہفتہ کے پارلیمنٹ ہے کہ نہیں، یہاں تو نبوت کا بدل خلافت ہے کہ خلافت کے طریقے سے چلے گی. کہاں فرمایا تم لوگ بیٹھ کر یہ اعتماد ایک جگہ کر کے ایک کو اپنا ذمہ دار بنا کے اس کے ساتھ ہو جانا. سب لوگوں نے بیٹھ کر حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنا اعتماد ظاہر کیا. سب مجتمع ہو گئے. اہل اغراض اور منافقین جو ایک زمانے سے امت کو منتشر کرنے میں لگے ہوئے تھے، ان کو راز نظر نہیں آ رہا تھا کہ امت جمع ہو کر چل کیسے رہی ہے. یہاں آ کر باطل سمجھا کہ امت کی اجتماعیت کا راز تو یہ اعتماد ہے، یہ صلاحیت اعتماد کی ہے جو امت کو جمع کر رہی ہے. اس لیے اس اعتماد کو مجروح کر دو، اس کو ختم کر دو. اور دوسری بنیاد مرکزیت ہے کہ سارا کام مدینے سے چل رہا ہے، اس لیے مرکزیت کو بے اثر کر دو. کہ اب شروع ہوا اہل اغراض کی طرف سے، جس میں بولے والے مسلمان بھی ساتھ ہو گئے. یہ ہے حضرت عثمان کے زمانے کی سیرت میں پڑھنا کہ امیر المومنین کی اچھائیوں کو برائیاں بنا کر لوگوں میں پیش کرو اور لوگوں میں اس بات کی چرچا کرو کہ دیکھو کام کرنے کے لیے مدینے جانا کوئی ضروری نہیں ہے، اپنے اپنے علاقوں میں کام کرو. یہ ہے حضرت عثمان کے زمانے کی بات ہے کہ دیکھو کام کرنا ہے تو کیا ضروری ہے کہ مدینے جائیں آپ کام سمجھنے کے لیے. یہ دیکھو اتنے پرانے لوگ ہیں، آپ کام کرو ان سے پوچھ کے کہ بس. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اچھائیوں کو برائیاں بنا کر پیش کیا. روایت میں ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھے. ابو بکر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ممبر کی پہلی سیڑھی پر خطبہ دیتے تھے. حضرت ابو بکر نے حضور کے اکرام میں ایک سیڑھی چھوڑ دی، دوسری پر خطبہ دیا. حضرت عمر حضرت عثمان کے اکرام میں تیسری سیڑھی پر آئے. حضرت عثمان جب خلیفہ بنے تو ممبر کی سیڑھیاں ختم، کہاں جائیں؟ تو فیصلہ کیا درمیانی سیڑھی پر جا کر خطبہ دینے کا. فوراً مسجد میں آوازیں بلند ہوئی، موجود ہے تاریخ کی کتابوں میں. فوراً مسجد میں لوگوں نے آوازیں بلند کی، دیکھو اپنے بڑوں کا نہج بدل رہا ہے، بڑوں کا طریقہ بدل رہا ہے. حالانکہ یہ نہج بدلنا تھا یا نہج قائم کرنا تھا؟ کہ یہ نہج بدل رہا ہے کہ نہیں، اچھائی ہے اس کو برائی جان کر پیش کرو. اہل اغراض نے آواز اٹھائی، اچھے خاصے بولے بھارے مسلمان بھی اس میں مبتلا ہو گئے کہ آیا صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ تیسری سیڑھی پر وہی دوبارہ دوسری پر چڑھ گئے، یہ کون سا طریقہ آیا؟ یہ اعتماد مجروح ہوا، خلافت ٹوٹی، امت مدینہ منورہ کی مرکزیت سے دور ہوئی. تو کیسی تاریخ قائم ہوئی؟ اس کو لکھا نہیں جا سکتا، اس کو بولا نہیں جا سکتا، اس کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا. تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے اعلان سے لے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک 5% صحابہ شہید ہوئے ہیں. حضرت عثمان کی شہادت سے لے کر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک 95% صحابہ شہید ہوئے ہیں. حالانکہ اس دوران کسی باطل سے جنگ نہیں ہوئی، بلکہ سب آپس کے اختلاف میں کہ آپس کے اختلاف میں جانے کے لیے. کہو مرکز اصل نہیں ہے، کام اصل ہے. کہو ایک امیر ضروری نہیں ہے کہ نہیں، عمارت کے بغیر دعوت کے کام کا تصور نہیں، مرکزیت کے بغیر اجتماعیت کا کوئی تصور نہیں ہے. حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا، سب لوگ کہنے لگے مولانا دہلوی کا کام ختم ہو جائے گا، کیونکہ حضرت کی عجیب فکر تھی. حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی موجودگی میں اپنے چند ساتھیوں کو بلا کر کہا دیکھو تم لوگوں نے میرے ساتھ مل کر کام کیا ہے، کام کو سیکھا ہے، کام کو سمجھا ہے، میرا اعتماد ہے تم پر. یہ اعتماد بیٹھ کر ایک جگہ پر کر لو، ایک جگہ ہو جاؤ سارے. کہ یہ حضرت عمر کے زمانے کی ترتیب، حضرت کی موجودگی ہی میں
سب نے اتفاق کر لیا حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر. ایک نوجوان آدمی مولانا منظور صاحب رومانی لکھتے ہیں جب مجھے خبر پہنچی کہ مولانا یوسف کو ذمہ دار بنا دیا مجھے بڑا قلق ہوا کہ اتنے قرآنوں کے ہوتے ہوئے اتنے پرانے جنہوں نے مولوی صاحب کے ساتھ زندگیاں لگا دی بلکہ اس سے بھی پہلے کے لگے ہوئے کام ہیں. مولوی اسماعیل صاحب کے زمانے کے دعوت کا کام اور تعلیم کا کام تو مرکز میں مولوی صاحب کے والد صاحب نے شروع کیا نا. یہاں مدرسہ مولوی اسماعیل صاحب نے تعلیم کیا, پھر مولانا محمد صاحب آئے, اس کے بعد مولوی صاحب آئے. کہ اتنے پرانوں کے ہوتے ہوئے نوجوان کو ذمہ دار بنا دیا, اس کا مطلب کام نہیں چلے گا کہ نہیں. کام شخصیت سے نہیں چلتا, کام اعتماد سے اور خلافت سے چلتا ہے. جہاں خلافت ہے اعتماد ہے کہ وہاں اللہ کی مدد ہے. لکھتے ہیں کتاب میں دوسرے دن جب مرکز میں آیا, مرکز کی سیڑھی پر قدم رکھا تو مولانا یوسف صاحب کا بیان چل رہا تھا. لکھتے ہیں کتاب میں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ مولانا یوسف کی زبان پر مولانا الیاس بول رہے ہیں کہ یہ خلافت بول رہی ہے, یہ اعتماد بول رہا ہے. شخصیت چاہے کیسی ہو اللہ امت کو جمع کریں گے. حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کا اچانک انتقال ہوا رہے میں, جنازہ لایا گیا, تدفین ہوئی. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال جو لکھی, حضرت مولانا یوسف صاحب اور انعام الحسن صاحب دونوں کے سوزر تھے. مولوی صاحب کے چچازاد بھائی تھے, ان کے سرپرست تھے. علماء سے سب سے بیٹھ کر مشورہ کیا کیا ہونا چاہیے. سب نے کہا حضرت اس کام کے سرپرست آپ ہیں, آپ سنبھالے کام کو. حضرت شیخ نے بڑی عجیب بات فرمائی. حضرت شیخ نے فرمایا دیکھو بھائی, مولانا یوسف صاحب کے سفر حضرت کے ساتھی اور ان کے سب سے زیادہ معتمد مولانا انعام الحسن ہیں. میری رائے ہے کہ سب ان پر متفق ہو جاؤ. سب نے کہا بالکل ٹھیک بات ہے. صلاحیت نہیں چلتی, رائے نہیں چلتی, مشورہ نہیں چلتا, بلکہ اعتماد چلتا ہے کہ کون معتمد ہے ذمہ دار کا. اللہ نے حضرت سے بہت بڑا کام لیا لمبے زمانے تک. حضرت نے اپنی وفات سے پہلے ایک جماعت بنائی اور یوں کہا میرے پاس بیٹھ کر تم سب ایک پر متفق ہو جانا. معلوم کرنا کسی سے. حضرت کے انتقال کے بعد یہ جماعت 3 دن تک بنگلے والی مسجد مرکز میں بیٹھی, آپس میں رائے مشورہ کیا کہ میں کیا ہونا چاہیے, اعتماد ایک جگہ پر کیسے آئے. آپس کی رائے مشورے سے کچھ نزاکتوں کو دیکھتے ہوئے میاں جی محراب جو اس وقت اس جماعت کے فیصل تھے, الویرا اسرار فیصل بنا کر دے ان کو. انہوں نے نظام الدین کے ممبر سے یہ اعلان کیا کہ حضرت نے ایک ذمہ داری دی تھی ہمیں, ہماری جماعت کو. ہماری جماعت نے بیٹھ کر یہ مشورہ کیا ہے کہ جس کام کو مولانا الیاس لے کر چلے, جس کام کو مولانا یوسف لے کر چلے, جس کام کو حضرت رحمہ اللہ لے کر چلے, اب اس کام کو نظام الدین سے یہ 3 حضرات مولانا اظہار صاحب, مولانا زبیر صاحب اور مولانا سعد صاحب کہ یہ 3 حضرات مل کر اس کام کو لے کر چلیں گے. کہ جماعت نہیں رہی کام کی کہ احتشام شورا سے کام چلا, کہ نہیں کام تو اعتماد سے چل رہا ہے, کام تو اعتماد سے چل رہا ہے. حضرت مولانا صاحب کا 1 سال کے بعد انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا زبیر صاحب اور سعد صاحب دونوں حضرات سے بہت زمانے تک اللہ نے بہت بڑا کام کیا. ہر ایک انسان دنیا کے اندر اپنی عمر لے کر آتا ہے, عمر کے پورے کرنے کے بعد دنیا سے جاتا ہے کہ کام کیسے چلے گا, کہ کہاں جائے, کہ وہاں جاؤ جو بڑوں کے معتمد ہیں. پرانا ہونا یا وقت گزارنا کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم نے تبلیغ میں اتنا وقت گزارا ہے, کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے. یہ دیکھیں کہ بڑوں کے معتمد کون ہیں, کہ یہاں اللہ کی مدد ہے, اس کے ساتھ اللہ کی تائید, اس کے ساتھ اللہ کی نصرت. کہ جو نظام الدین میں بڑوں کے معتمد حضرت مولانا سعد صاحب کہ وہ امیر, نظام الدین میں ہم ان کے تابع ہیں. نظام الدین سے آگے نکل کر صوبے میں جو نظام الدین والوں کے معتمد ہیں کہ ان کی اطاعت ہے.
ضلع میں جو صوبے والوں کے معتمد ان کی اطاعت، حلقے میں جو ضلع والوں کے معتمد ان کی اطاعت، مسجد میں جو حلقے والوں کے معتمد ان کی اطاعت، کہ یہ ہے اعتماد کا راستہ، یہ ہے اطاعت کا راستہ۔ اس کے لیے دوستو بزرگوں طے کرو انشاءاللہ اپنے جان و مال کی ترتیب بنانی ہے اور اپنی قربانیاں بڑھانی ہے انشاءاللہ۔ نیت کرو انشاءاللہ جان و مال کی ترتیب بنا کر ساری دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ۔